ہر قسم کی بندش کو توڑنے والا خاص تعویذ۔ شادی، کاروبار، رزق، گھر، دولت یا کسی قسم کی کوئی بندش ہوگی تو اس نقش کی بدولت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کا تعویذ ہے۔ شادی کی بندش، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش کا مکمل خاتمہ، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہوتا ہے اور اس کے جو حاسد قسم کے عزیز و کار ہوتے ہیں، جلنے والے، وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور اس طرح کے طریقے سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کے پاس تو کل کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، آج یہ کس طرح اتنے بڑے کاروبار کا مالک بن گیا ہے۔ اور پھر وہ جو جلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں عاملین کے پاس، اور وہ جو نام نہاد عامل ہوتے ہیں وہ ان کو چند پیسوں کی خاطر اس طرح کے گندے کام کر کے دے دیتے ہیں، جس سے وہ بندے کا کاروبار جو ہے وہ چلتا چلتا ایک دم سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے کسی عزیز اور رشتہ دار نے ہم سے بچی یا بچے کے رشتے کے بارے میں بات کی تو ہم نے انکار کر دیا، تو پھر وہ اسی طرح عاملین کے پاس بھاگتے ہیں اور وہ جو نام نہاد عاملین ہوتے ہیں وہ اس کی شادی پر بندش لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ اولاد پر بندش کا کام کروا دیتے ہیں۔ تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے میں آج آپ کو ایک ایسا نقش دکھاؤں گا جس سے آپ آسانی کے ساتھ اس قسم کی بندش کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو نقش بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس نقش کو بالکل اسی طرح بنانا ہے۔ تو اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اس کو۔ یہاں آپ نے 7، 8 اور 6 لکھنا ہے۔ یہ اس کا خانہ نمبر 1 ہے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں 1، 6، 9، 7 اور 3 لکھنا ہے۔ پھر یہ اس کا خانہ نمبر 2 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1، 6، 9، 7 اور 4 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 3 ہے۔ یہاں آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1، 6، 9، 7 اور 5 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 4 ہے۔ یہاں بھی آپ نے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1، 6، 9، 7 اور 6 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 5 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1، 6، 9، 7 اور 7 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 6 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1، 6، 9، 7 اور 8 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 7 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1، 6، 9، 7 اور 9 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 8 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے،
اس کے بعد آپ نے 1 6 9 8 اور 0 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 9 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 6 9 8 اور 1 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 10 ہے۔ یہاں بھی آپ نے اسی طرح سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1 6 9 8 اور 2 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 11 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1 6 9 8 اور 3 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 12 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد 1 6 9 8 اور 4 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 13 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 1 6 9 8 اور 6 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 14 ہے۔ یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1 6 9 8 اور 7 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 15 ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 1 6 9 8 اور 8 لکھنا ہے۔ تو یہ اس کا خانہ نمبر 16 ہے، لاسٹ والا خانہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ لکھنا ہے، پھر آپ نے 1 6 9 8 اور 9 لکھنا ہے۔ تو جب آپ کا یہ نقش کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یا تو لیمینیشن کروا لینا ہے، یا آپ نے کسی شیشے کے فریم میں اس کو اچھی طرح بند کروا لینا ہے۔ لیکن جب آپ شیشے کے فریم میں اس کو بند کروائیں تو آپ نے اس فریم کے سائز کا ایک ریشمی کپڑا لینا ہے، گرین کلر کا۔ آپ نے بالکل نیا کپڑا لینا ہے، کسی پرانے کپڑے کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو اس نقش مبارک کے پیچھے آپ نے وہ کپڑا لگا دینا ہے اور اوپر آپ نے اس نقش کو لگا دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس نقش کو اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی کسی طرح کی بھی بندش ہے، تو آپ اپنے گھر میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے کاروبار پر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اپنی کاروباری مقام پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مریض ہے جس پر اس طرح کی کوئی بندش وغیرہ ہے، تو مثلا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، یا کوئی بیماری ہے جان نہیں چھوڑ رہی، آپ جگہ جگہ سے اس کے ٹیسٹ کرا کر رپورٹیں کرا کر تھک چکے ہیں، لیکن رپورٹوں میں کوئی چیز نہیں آ رہی، وہ سب یس ہیں، تو پھر اس مریض کو بھی آپ اس نقش کو بنا کر دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے گلے میں پہن لے۔ تو انشاءاللہ کسی طرح کی بھی کوئی بندش ہوگی یا جادو ٹونے کے زور سے کوئی بیماری پیدا کی گئی ہوگی تو ان سب سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔